اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ پاکستان میں اللہ کے فضل سے لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور آج چاند کی 14 تاریخ ہے، اور یقیناً میرے جو دوست ہیں انہوں نے چاند کی 11 تاریخ کو جو سورہ یاسین شریف، درود شریف، ربائی سرکار پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربائی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ یقیناً 11 مرتبہ پڑھی ہوگی۔ نارمل یہ سبق جو ہے یہ روزانہ صبح و فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے والا ہے، اور عموماً جو دنیا میں ہو رہا ہے کہ جن کو سبق دے دیا جاتا ہے، آئی ٹولڈ آلریڈی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے ساری اس روحانیت میں ریسرچ کرنے کے بعد اس بات پر پہنچے کہ دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے صرف 3 ہی سبق ہم نے نکالے۔ یہ ایک سبق ہے، یعنی پہلا سبق تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو شخص پڑھتا جائے گا اس کی موج لگتی جائے گی، یعنی اس کے سارے مسائل حل ہوتے جائیں گے، اس کی جو سوچ ہوگی اللہ اس کو پورا فرما دیں گے۔ تو اب اس سبق کے بعد بھی لوگ اکثر یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب کوئی اور وظیفہ بتا دیں، کوئی اور وظیفہ بتا دیں۔ تو جب کوئی شخص آپ کو ایک ایسی چابی، یعنی جسے گولڈن کی کہا جا سکتا ہے، دے دیتا ہے، پھر آپ کو یقیناً، چونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ اسے بیٹھنے نہیں دیتا، مطمئن ہونے نہیں دیتا، تو ہماری طرف سے یہ آپ کو گارنٹی کہ اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے آج چاند کی 14 تاریخ ہے اور یقیناً یہ شب برات کی رات بھی ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس میں زندگی اور موت کے فیصلے ہونے ہیں کہ اگلے سال کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ اور عموماً جو دیکھا گیا ہے، ہمارا جو تجربہ رہا کہ جب یہ دن آتے ہیں، جب یہ مہینہ آتا ہے، اور خاص طور پہ 2-3 دن پہلے یعنی 10-11 تاریخ سے جو معافی کے ایس ایم ایس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں جانے میں انجانے میں کوئی غلطی کی ہو تو بھائی ایسا مت کریں، آپ کسی کے ساتھ بھی غلطی مت کریں نا، کیوں آپ کسی کا دل دکھائیں۔ تو کوشش کر کے اپنے جو گریبان کے بٹن ہیں اس کو لگا لیا کریں، اور اپنے گریبان میں کبھی کبھی جھانک بھی لیا کریں کہ آج کے رات تو فیصلہ ہونا ہے، دس از دا ڈے آف دا ریزلٹ ان فیکٹ۔ تو ریزلٹ والے دن نہ آپ کی دعائیں چلیں گی، نہ کام چلے گا، وہ تو پورے سال کی محنت تھی، پورے لائف کی محنت تھی آپ کی۔ تو اب ایک سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا سبق ہے سورہ یاسین شریف، درود شریف، ربائی سرکار پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربائی سرکار پاک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ محبت کا تحفہ ہے جو صبح فجر کی نماز کے بعد عام دنوں میں 1 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن چاند کی 11 تاریخ کو 11 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن میرے ایک دوست باہر ہوتے ہیں جو اکثر بھول جاتے ہیں، ان کی میں نے ڈیوٹی بھی لگائی تھی کہ مجھے چاند کی جب 11 تاریخ ہو تو 1-2 دن پہلے بتا دیا کریں تاکہ میں اپنے دوستوں کو الرٹ کر سکوں اور وہ بھولے نہیں، چونکہ یہ نیکی کے جتنے کام ہوتے ہیں خاص طور پہ ذکر اذکار والے، یہ دن بھی بھول جاتے ہیں، ٹائم بھی بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان آج نماز نہیں پڑھ رہا، دن میں 5 دفعہ اسے لاؤڈ اسپیکر پہ بلایا جاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، پھر بھی وہ نہیں واپس آتا۔ تو یہ اب موٹیویشن اور کنونس کرنا، قائل کرنا، کسی کو دعوت دینا، ٹوڈے اٹس ناٹ ایزی جاب، لیکن پھر بھی ہمارا کام ہے آپ کو بتاتے رہنا کہ پورے سال اگر آپ نیکیاں کرتے رہتے تو آج کسی سے معذرت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر آپ پورے، یعنی جو ہمارا شیڈول ہے، ہم جس طریقے سے اپنی دوستی کو پروان چڑھاتے ہیں، سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دفعہ ضرور ہمیں اپنی خیر و خیریت بتایا کریں، اور یہ ہفتے میں 1 دفعہ مل لیا کریں، نہیں تو 2 ہفتے میں مل لیا کریں، چونکہ 2 ہفتے کے بعد ہماری یہاں محفل ہوتی ہے، اور اس محفل میں آ جایا کریں تو کھانا بھی کھایا کریں اور ملاقات بھی ہو جائے گی، اس طرح ایک دوسرے کے حالات بھی شیئر ہو جائیں گے، اور یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان جب پھنس جاتا ہے، چاہے وہ جب بھی پھنستا ہے، پھر اسے پرانی زندگی کے سارے واقعات یاد آتے ہیں، پھر وہ صدیقی صاحب کو فون کرتا ہے
اور جو تیسرا سبق ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے تو اب یہ چوتھا سبق پوچھنے کی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ سیدھی رستے پہ نہیں آ رہے، یا میں بیمار ہوں تو میں کیا کروں۔ ایک سے ایک حل ہم بتاتے جا رہے ہیں۔ یہ 3 سبق پڑھتے جاؤ گے تو کسی چوتھے سبق کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر ایک کتاب جو میں نے اڈاپٹ کی ہے، جو مجھے ملی ہے زندگی میں بڑی مشکل سے، اس کا نام ہے گلزار سروری، اس کا ہدیہ ہے 1000 روپے۔ اگر آپ یہ کتاب پڑھ لیں گے اور پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو کسی کتاب کے پڑھنے کی انشاءاللہ اس دنیا میں ترقی کرنے کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس میں بھی سلیکٹڈ مٹیریل ہے فار دوز ہو لائک ٹو گو ٹو جنہ اینڈ میک دس لائف۔ تو اب اگر آپ یہ مجھ سے سوال کریں گے کہ آج رات کیا کیا جائے، آج دن کیا کیا جائے، تو سال تو پورا تھا، آپ اس میں کچھ کرتے۔ آج کی رات کو جو لوگ شب قدر کی یعنی شب برات کی قدر کرتے ہیں، اگر وہ ہر رات کی ایسی قدر کرتے، ہر دن کی ایسی قدر کرتے اور ہر ایک سے معذرت کر لیا کرتے، ادھر غلطی کرتے ادھر معافی مانگ لیا کرتے، تو یہی تو اسلام تھا۔ 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا کسی سے اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے، پھر بھی آپ سالوں ملتے ہی نہیں کسی سے، اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ناراض تھوڑی ہیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو آپ کے پاس ہے کیا چیز، ہمیں یہ تو بتاؤ۔ تو بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ابھی شب برات کی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن کوشش یہ کیجئے گا کہ اگر دل کرے سجدہ کرنے کو، جھکنے کو کسی کے سامنے، تو اللہ کے سامنے جھک جائیے۔ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھ لیجئے، چونکہ ضرورتیں آج ختم نہیں ہوتی ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل برائے شکرانہ کر لیجئے، 2 رکعت نماز نفل برائے فضل و کرم کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کے جن و انس اور چرند پرند پر اپنا فضل و کرم میں مزید اضافہ فرمائیں۔ اب یہ 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل ھو اللہ احد، یہ پوری سورت پڑھنی ہے۔ اگر وقت کم ہے تو 3 دفعہ پڑھ لیجئے، پہلی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں بھی، تو اس طرح 2 قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو 1000 مرتبہ تک آپ پڑھ سکتے ہیں 2 ہی رکعت میں، یعنی پہلی رکعت میں بھی 1000 دفعہ پڑھ لیجئے، دوسری میں بھی 1000 پڑھ لیجئے۔ تو کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اور کیا وظائف کرنے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر ان 3 یا 4 باتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمیں پنڈ باندھنی ہر چیز کی یا چلا کھینچنے کی کیوں عادت پڑ گئی، آج ہمیں ہر چیز کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ تو بس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیے۔ اگر آپ کا اور دل کرتا ہے تو قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں، سارے پڑھ ڈالیے اور ایک رات میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ جاب۔ جب آپ 18 گھنٹے ڈیوٹی کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں پڑھا جا سکتا، یعنی 10 منٹ میں ایک سپارہ پڑھا جا سکتا ہے، 15 منٹ میں پڑھ لیں گے، 20 منٹ میں پڑھ لیں گے، آدھے گھنٹے میں پڑھ لیں گے۔ اگر آدھا گھنٹہ بھی لگائیں، آدھے گھنٹے میں ایک سپارہ، اور جو پڑھتے جاؤ گے سپیڈ بڑھتی جائے گی، تو 15 گھنٹوں کی یہ بات ہے، تو دن 24 گھنٹے کا۔ یو کین ڈو وٹ ایور یو لائک۔ 15 گھنٹے تو آپ ایسے ہی دوستوں کے ساتھ شادی بیاہ اور گھوم پھرنے میں لگا دیتے ہیں، بلکہ 15 دن کیا 15 سال بھی آپ نے لگا دیے۔ یو ڈڈ ناٹ کم بیک ٹو دا ورک۔ اور کام کیا تھا ہمارا کہ ہم تو عبادت کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور عبادت کو ہم نے صرف مصلی تک رکھ دیا، اور وہ بھی جمعے کے جمعے۔ میرے اکثر دوست ایسے، جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ جمعے کے جمعے، تو کیا آپ جمعے کے مسلمان ہیں؟ ایک دن کے لیے مسلمان ہوتے ہیں؟ اٹس ویری بیڈ۔ اور پھر دعا کیا کرتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہماری زندگی بن جائے۔ تو پیارے بھائیوں، بس وقت ضائع نہ کریں، درود شریف پڑھیں، اور یہ جو سبق بتائی یہ پڑھ لیں، قرآن پاک سے دل لگا لیں، اپنوں کا خیال رکھ لیں، اور جن کے دل دکھائے ہیں ان سے معذرت کر لیں۔ ابھی جا کر مل لیں، نہ کہ عید والے دن جا کر ملو گے تو کیا فائدہ،
اور جس سے ملیں 150 روپے لے کر جائیں، اس کو دے کر آئیں ہدیتاً تحفتاً، کوئی تحفہ لے کر جائیں، خالی ہاتھ کسی کے گھر مت جایا کریں، چونکہ ساری عمر ایسا بھی ہوا کہ 20 سال کے بعد ایک بندہ سعودیہ سے آ رہا ہے، وہ بھی خالی ہاتھ آ رہا ہے، جو 25 سال کے بعد امریکہ سے آ رہا ہے وہ بھی خالی آ رہا ہے، تو کوئی کیا دین سیکھا آپ لوگوں نے؟ کسی کے گھر جانے کا طریقہ اگر آپ کو نہیں آیا تو آپ نے پی ایچ ڈی ہے، بڑے چیمپئن ہیں آپ، اپنی جگہ تو بہت چیف ہیں، ہیڈ ہیں اپنے ادارے کے، لیکن اتنی تو آپ کو تمیز آئی نہیں، تو اب اگر مطلب اچھی بات بتاؤں گا تو فائدہ آپ کا ہے اور میرا بھی فائدہ ہوگا یقیناً۔ تھینک یو ویری مچ، خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا ویڈیوز انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں پھر آتے ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کر پھر آتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔